کہانی سناؤں. بغداد سے چل کر کچھ سادات تشریف لائے تھے, ان میں کچھ بچیاں بھی تھیں. اللہ اکبر, تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد. جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں, بچوں میں فاقے ہونے لگے. گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا. وہ سید زادی تھی, بھیک مانگنے کی ہمت اجازت نہیں دے رہی تھی, صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے. اللہ اکبر, جائیں تو کہاں جائیں, لوگوں کے دروازے پہ جانے سے ہمت جواب دے گئی ہے. اللہ اکبر, ان کو پتا کیا کرنا تھا. جیسی نئے شہر میں آئی ہیں, سننا ذرا پیارے غور سے, وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں ہے, آرام کرنے کے لیے آرام گاہ بھی نہیں ہے. کسی نے بتایا اسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیس ہے. اللہ اکبر, یہ سید زادی اس امیر کے دروازے پہ گئی. جانے کے بعد دستک دی, اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا. اس نے کہا کیا بات ہے. بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا سنو, میں اس نبی کا کلمہ, جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے, میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. یہ میرے ساتھ دو بچیاں ہیں, آج عزت کے لٹیرے گلیوں میں پھر رہے ہیں. اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی. ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں. آج کی رات اپنی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دو. جیسی اتنی بات سید زادی نے کہی ہے, اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا. اللہ اکبر, اتنی بات کہی, سید زادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جناب, شجرے لے کے کون گلیوں کے چکر لگاتا ہے. میرا اعتبار کرو, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. اس نے اتنا سنا, اس نے کہا چل, تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں, تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس سید زادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا. جیسے دھکا دے کے واپس کیا, دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا. اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, قریب آ کے کہتا ہے بہن بتا تو صحیح تیرے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے اور تو کون ہے. اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا, تیرا اس سے واسطہ کیا ہے. جب اس نے اتنا سنا ہے, چہرہ دیکھ کے کہنے لگی جناب تم ایک اجنبی ہو, تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ ہے. کہا بہن بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. سید زادی نے کہا سن, اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کہا پھر کیا ہوا. کہا ایک رات کی مہلت مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی, اس نے ڈھونگی بتا کر کے دھکا دے کے مجھے نکال دیا. اس غیر مسلم نے اتنا سنا, آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہتا کہ بہن میں تمہیں چھو تو نہیں سکتا ہوں, میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں, لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ. اتنا سید زادی نے سنا ہے. کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. وہ اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا. اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے, سننا غور سے پیارے. جب دروازے پہ آیا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے سن سید زادی, اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے, اندر ایک کمرہ ہے, اس میں میری بیٹی بیوی ہے. اگر تم اجازت دو گی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا, اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا. اللہ اکبر. غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے. سید زادی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے, جہاں چاہو وہاں رات گزارو, مجھے ایک کونا دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں. اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی. بچی کو باہر ٹھہرایا, اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو, آج تمہیں پتہ نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے, کمرہ خالی کر دو, کوئی گندگی نہ ہو, ساری صفائی کر دو. کمرہ صاف کیا گیا. ایک کونے میں سید زادی بچی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, رات گزرنے والی ہے. اللہ اکبر. سید زادی کے پاس وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی اگر اجازت تو کچھ کھانا کھلا دیا جائے, تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا. بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے. کہا کیا کرو گے. کہا بازار جانا ہے. بچی چپ ہو گئی. اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو, مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, ایک نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے. کون سے منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے, کون سے منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے. آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں, لوگوں کے نسب نامے چھانے جاتے ہیں, اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں, سوال نہ کر, گردن جھکا دے. اگر سید نہ بھی ہوگا تجھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا ثواب دے دیا جائے. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو بھائی, خیر کر. اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان. یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا. اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پہنا دو
خدا کی قسم پھر بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تیرا میرا لگا ہی کیا ہے دین پہ؟ بتانا. اگر تیرا 18 سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے. اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. نہیں جانتے. خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی تھی حسین. کان لگا جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے. تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے؟ شرم نہیں آتی؟ آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا ہے. ہاں سنیں غور سے پیارے، ہمارا کچھ نہیں لگا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے اکٹھا کیے، گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے. اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا. کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے؟ اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بازار خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے. آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا. خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو. 3 دن کی پیاس تھی. ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ ان کی بیوی نے پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا پھوپھی یہ پانی پہلے آپ پی لیں، سلام کرو اس گھرانے کو یار. تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے. یہ پانی پہلے تم پیو، تم چھوٹی ہو. مورخین نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا، دوڑ لگا. پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ مڑ کے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی. اللہ اکبر یہ کہا، ٹھوکر لگی، پیالہ زمین پہ گرا، پانی بہہ گیا. آواز آسمان سے آ رہی تھی سلام علی صبر سکینہ، سلام علی اہل بیت محمد. تمہیں کیا پتا کیا لگا ہے دین کے لیے ان کا؟ ہاں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا. سوچے ذرا ان کی جرأت و ہمت کو سلام. خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا اور انہی کا حصہ تھا. نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر پائے. سوچو خیال ہے آپ کا. اللہ اکبر. گٹھری جب حضرت قاسم کے جسم کی حسین خیمے میں لائے حضرت سکینہ آ کے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے، میرے قاسم کو نہیں لائے؟ میرے حسین نے کہا تھا بیٹی سوال نہ کرو، ام فربا کو بلاؤ. ام فربا حضرت قاسم کی امی کا نام ہے. حضرت قاسم کی امی آئی اور آ کے بیٹھ گئی. کچھ نہ سوال کیا. میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہاں ہے؟ ماں کا جواب سنو. ماں نے کہا تھا حسین مجھے گٹھری سے مہک آ رہی ہے، اسی گٹھری میں میرا بیٹا ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے میری 18 سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. شرم آنی چاہیے. ہمیں کچھ نہیں ملا. ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے پیار میں ڈوب کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونکے اسے بھی نکال دینا، اور ایسا بندہ ہے جو نبی کے علی کو بھونکے اسے بھی نکال دینا. کہہ دینا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے، نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے. یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم اپنے ایمان کا سودا، بولو ایمان کا سودا. سستی کیوں کر رہے ہو؟ ڈرے کسی کا؟ اپنے ایمان کا سودا
ادھر والے کیوں نہیں بول رہے کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو اعلیٰ حضرت والا۔ بس سمجھ رہے میری بات؟ اس بچی نے کہا تھا آئی اور دھکا دے کے حضور کی بیٹی کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ سید صادق کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نا کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے جی بابا سے ملاقات ہوگا سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں، بھیڑ سے مطلب نہیں، جذبات سے مطلب ہے۔ اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ۔ کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ اٹھ کے گیا ہے، ادھر بچی کی آنکھ لگی۔ سید زادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا۔ اور سنو پیارے غور سے، ادھر سید زادی سوئی ہے، صبح کا سویرا ہوا ہے۔ جیسی صبح کا سویرا ہوا، صبح کی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دروازہ بجا رہا ہے، اندر سے آواز آتی کون کہا دروازہ کھولو۔ جیسی دروازہ کھولا گیا، یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان ہے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس لیے بلانے آئے؟ ہمارے حضور میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ جب اتنی بات سنی ہے اس نے کہا اب لینے آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں نہیں بھیج سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا؟ کہ میرے حضور کی بیٹی ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا سوچ، یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی، اب یہ میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے، اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا تو بات کیوں آیا ہے؟ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کون سا خواب؟ کہا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ سب میدان جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی ادھر چلا جدھر جنتی جا رہے تھے، مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جنت کی طرف۔ فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے۔ میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں ہے؟ تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں ہے؟ اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں؟ کہا سن، کل تیرے دروازے پہ حضور کی بیٹی تو نے اس سے سند مانگی تھی، اگر وہ شجرے کے بغیر سید نہیں ہو سکتی تو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واہ بھائی واہ یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، چلیں تھوڑا اور آگے۔ ہاں اگر ایسے منہ دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں، پھر نماز ہی جنازہ پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے ذرا، کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی۔ اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی، حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئی تو پھر گرمائی کب آئے گی؟ ہاں بس سنیں، جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی، آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے، تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا سن، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، فرق ہے، تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے، میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے۔ کہنے لگا میری آنکھ لگی نا، خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کیا کہ گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنا لو۔
अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो, अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन ले, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो, कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी आज हजरत दुआ करेंगे। इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुदस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए। हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला, इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो। अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तुमसे गुजारिश है नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक में